تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس میں جہاں کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو مکے والوں نے تو جھنڈے اور یہ لائٹیں انہوں نے تو نہیں لگائی، تو پھر ہم کیوں لگا؟ دوسرا تو کوئی نہیں تھے، کیونکہ 40 سالوں کے بعد کلمہ پڑھانے کی اجازت آپ کو ملی، دوسرا تو تھے نہیں۔ میں نے کہا حضور کی اماں اور دادا کو نکال کے باقی کون تھے؟ یہ بھی ایک جملہ دے رہا ہوں، کہتا باقی تو کافر تھے۔ تو میں نے کہا کافر بھی کبھی جھنڈا لگائے گا، کافر بھی کبھی لائٹنگ کرے گا، کافر بھی کبھی خوشی منائے گا؟ تو کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا بتا تو کون ہے؟ تو کہتا مسلمان۔ تو میں نے کہا اب بتا یہ اعتراض بنتا ہے تیرا؟ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک ابلیس خوشیاں نہیں منا رہا، باقی سب منا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو چلیں ہر جانب کافر تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت کی 23 سالہ ایک دفعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب منائی وہ خوشی۔ ولادت کا جشن جو ہے صحابہ کرام نے منایا ہے، حضرت عمر، ابو بکر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حسن، حسین رضوان اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ کسی ایک سے بھی ثابت کریں، بتائیں مجھے کس نے منایا ہے؟ میری نسل کو اس چیز پر نہ لگائیں جو اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ اعتراض نبی کے ذکر پر نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نہیں ہے، جان قربان ہے نبی پر، نبی کی زندگی پر، نبی کے صحابہ پر۔ ہم تو نبی کے قدموں کو لگنے والی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کاش ہم وہ خاک ہی ہوتے جو نبی کے قدموں کو لگی اور نبی کے رستے میں بچھی ہوتی تھی۔ تو جب ان عظیم شخصیات نے نہیں منایا اور وہ جنت میں جا سکتی ہیں اور ان کا ایمان قبول ہے اور ان کے اوپر اللہ کا قرآن اتر سکتا ہے، ان کے لیے اتر سکتا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جنہوں نے ان چیزوں کو نہیں کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی نہیں دیا ہے۔